کیا فرشتوں نے، سینہ چاک بھی کیا، اور سینہ صرف چاک کر کے چھوڑا ہی نہیں، اندر سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی، دوبارہ سینے میں بھی نہ رہنے دی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپریشن کے فوراً بعد، شق صدر کے فوراً بعد گھر آتے ہیں خود اپنے پیروں پہ چل کر۔ ہر بات پہ سبحان اللہ کہتے رہیں، یہ سرکار کا میلاد ہے، آپ میلاد پر سبحان اللہ کہیں تو وہ پچھلے جمعۃ المبارک میں پچھلے جمعۃ المبارک سے ایک میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو جب چکھا میں ڈالا گیا تو ایک پرندہ، ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر آ گئی، تو کسی نے پوچھا ہے چڑیا تیرے ایک پانی کے قطرے سے کیا یہ آگ بجھ جائے گی؟ وہ کہتی ہے مجھے پتا ہے بجھے گی نہیں، لیکن ابراہیم کے محبت کرنے والوں میں میرا نام آ جائے گا۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آج میلاد میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سن کے سبحان اللہ کہیں، سرکار کے میلاد منانے والوں میں آپ کا نام بھی آ جائے گا کہ یا اللہ کہ ہم بھی تیرے محبوب کے نام سن کر سبحان اللہ کہتے تھے، تیرے نام کو بلند کرتے تھے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا یار جب حلیمہ کے پاس آتے ہیں، آگے سارا واقعہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں جی میرا سینہ چاک کیا گیا، میرے سینے کو چیرا گیا، میرے پیٹ کو چیرا گیا، اور آج یہ دیکھو کہ نشان ابھی بھی باقی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے دیکھا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، منہ چوما، بڑی روئی کہ بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں بڑا پریشان تھا، تجھے تلاش کر رہی تھی، میں بڑی پریشان ہوں، کدھر تھے؟ آقا علیہ السلام نے سارا معاملہ بتانے کے بعد نا حلیمہ سعدیہ کے پاس جب آقا آ گئے تو رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، محلے داروں کو، سبھی کو پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد آ چکے ہیں۔ جب سارے خبر لینے کے لیے آئے نا تو رشتہ داروں نے بھی، محلے داروں نے بھی نا حضرت حلیمہ کو مشورہ دیا، کہا کہ حلیمہ یہ بگانہ بچہ ہے، تو پالنے کے لیے لے کے آئی ہے، تو اسے پرورش کرنے کے لیے کہ آئی ہے، ابھی یہ 4 سال کا ہو چکا ہے، قانون یہ ہے ہمارے علاقے کا کہ یہاں سے بچہ 2 سال کا جب ہوتا ہے نا تو ہم واپس دے دیتے ہیں، یہ بچہ تو 4 سال ہو گیا تو واپس نہیں دیتی۔ تو وہ حلیمہ کیسے دیتی؟ حلیمہ نے تو جب سے لیا گھر لے کر آئی، آپ کے معجزات دیکھے تھے، آپ کے کمال دیکھے تھے، تو وہ کیسے دیکھتی، وہ کیسے واپس کرتی؟ لیکن حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کہ میں اس کو چھوڑ کے آ جاؤں۔ یار میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حلیمہ نے دیکھا، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات حلیمہ نے خود جاگتی آنکھوں سے دیکھے۔ ان دیوانوں سے پوچھو جو مدینہ جاتے ہیں، گنبد کی زیارت کرتے ہیں، جب واپس آتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ان کا حال کیا ہوتا ہے جو گنبد خضرا کو چھوڑ کے آتے ہیں؟ تو جس حلیمہ نے آقا کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا ہو، جن ہاتھوں سے پانی پلایا ہو، جن ہاتھوں سے نلایا دلایا ہو، تو اس وقت حلیمہ کی کیا کیفیت ہوگی؟ جب لوگ کہتے تھے نا کہ حلیمہ دے آؤ واپس جن کا بچہ ہے، تو حلیمہ کہتی، جب کوئی کہتا نا کہ حلیمہ چھوڑ آؤ واپس، تو میرے ایسے مجھے محسوس ہوتا جیسے میرے جسم سے روح نکل رہی ہے، حالانکہ ابھی چھوڑا نہیں ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ آؤ۔ تو حلیمہ کہتی ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے جسم سے روح نکل رہی ہے۔ تو حضرت گرامی ذرا غور کرو کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق لوگوں سے گفتگو سنتی تھی، لوگ کہتے تھے کہ حلیمہ اس کو چھوڑو واپس، اس کو واپس چھوڑ کے آ جاؤ، لیکن حضرت حلیمہ کہتی میں روتی، مجھے پریشانی ہو جاتی۔ لیکن ایک دن خامد نے بھی کہا، حلیمہ سعدیہ کے خامد کا نام حارث تھا، حارث نے کہا کہ حلیمہ آخر یہ بچہ جس کا ہے یہ تو چھوڑنا پڑے گا، اس کو چھوڑاؤ جا کر، تم چھوڑ کے کیوں نہیں آتی؟ اتنے میں حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اور پریشان ہو گئی۔ حلیمہ نے سرکار کی بات جب سنی، سارا واقعہ معاملہ اپنے ذہن کے اندر رکھا، اپنے دل دماغ میں رکھا۔ حلیمہ سعدیہ سارے محلے والوں کی باتیں سن کر سوچنے لگی۔ جب سوچنے لگی کہ اب کیا کروں، حضور کو اپنے پاس رکھا تو مکہ شریف چھوڑ کر آؤں، دل تو نہیں چاہتا لیکن سرکار مجھ سے دور ہو جائیں، لیکن مجبور ہوں، لیکن فیصلہ کر لیا کہ حضور کو وہاں پر چھوڑنا ہے، آخر چھوڑنا تو پڑے گا نا، اپنا بچہ تو نہیں تھا، پالنے کے لیے لیا تھا۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں خاندان کے لوگوں کے کہنے پر سرکار کو جب لے کر واپس مکہ شریف
چلی تو سارا خاندان، سارا قبیلہ میرے گھر میں جمع ہو گیا، سارے رشتہ دار، سارے محلے والے میرے گھر میں جمع ہو گئے، سارے قبیلے والے میرے گھر میں جمع ہو گئے کہ محمد کی آخری زیارت کرنی ہے، آخری دیدار کرنے کے لیے آئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے کبھی کوئی ہاتھ چومتا ہے، سبحان اللہ، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی قدم چومتا ہے، کوئی چہرہ ودوحا کی زیارت کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، علیحدہ علیحدہ اپنا محبت کا انداز، کوئی زلفوں کو بوسے دیتا ہے، کوئی قدم چومے، کوئی آنکھوں میں، کسی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، ہر بندہ سرکار کی جدائی پر رونے لگا۔ میرے دوستو خیال کرو، اگر عام آدمی 2-4 سال کسی کے ساتھ رہے، جب وہ بچھڑنے لگے تو انسان رو پڑتا ہے۔ وہ کوئی عام انسان تو نہیں تھے، وہ تو ساری کائنات کے انسانوں کے سردار تھے، وہ تو خدا کے محبوب تھے، نبی آخر الزمان تھے۔ بنو سعد قبیلے نے 4 سال تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، سرکار کے معجزات دیکھے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جدائی پر کیسے نہ روتے۔ یہ جدائی کا درد، یہ بچھڑنے کا غم ان سے پوچھو جن کے سینے میں دل ہے اور دل میں عشق مصطفیٰ ہے۔ ہر بندے کو نہیں پتہ ہوتا، ہر بندہ تقریر سن کے خاموش ہو جاتا ہے۔ جس دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، کسی دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہو، یاد خدا ہو، ذکر مصطفیٰ ہو، اس کو پتہ چلے گا محبت مصطفیٰ کیا ہوتی ہے۔ حضرت سلطان العارفین اکثر نا ہر بات کے، ہر شعر پہ آپ کے ہو کا لفظ لکھا ہے، تو کسی نے سلطان العارفین سے آگے پوچھا کہ حضور ہو ہی کرتے رہتے ہو، اس کے اندر کیا ہے؟ کہا کہ جو انسان کا دل ہے نا، یہ دل کی آواز ہو کی ہوتی ہے۔ حضور ہو سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہو کی لگن اللہ تک پہنچا دیتی ہے، اور اللہ تک وہی پہنچتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے۔ جو مصطفیٰ کے در میں پہنچ جاتا ہے، مصطفیٰ کی محبت میں پہنچ جاتا ہے، وہ بندہ خدا کی محبت میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ بندہ ہی جانتا ہے کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلے، بنو سعد قبیلے کا کیا حال ہوا ہوگا؟ تو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب یہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے شاگردوں کو یہ واقعہ سنایا نا، تو کہا کہ حضور ہر بات آپ نے شعروں میں سنائی ہے، لیکن یہ جدائی کا مقام آپ نے شعروں میں نہیں سنایا۔ تو آپ نے فوراً آنکھوں کو بند کیا، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہونا شروع ہو گئی، آپ کو شعر آنے لگے، آمد ہونے لگی۔ تو آپ نے یہ بڑا مشہور شعر ہے آپ کا، آپ نے فوراً پڑھا، الوداع الوداع ٹرے دل جانی تے مار کلیجے کانی، تیرا میرا اج اللہ تے سونپ دتا، اس تائیں صحیح سلامت مینو تینو تے پھر ملائے سائیں، ہور بلائیں سر پر سیاں تے خطرہ نہیں کسے دا، ایک وچھوڑا جلن اوکھا تے دائم خوف اسے دا۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی جدائی، کچھ جدائی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جدائی کے بعد بندہ پھر مل جاتا ہے، کچھ جدائی ایسی ہوتی ہے کہ بچھوڑے کے بعد بندہ پھر مل جاتا ہے، لیکن یہ جدائی محمد کی جو ہے، یہ قبیلے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد کی جدائی ایسی جدائی ہے کہ پتہ نہیں زندگی میں ہم ملیں گے یا نہیں ملیں گے، پتہ نہیں ہمارا ملن ہوگا یا نہیں ملن۔ حضرت علیمہ فرماتی ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب چلی تو میں نے غیب سے آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ رحمتوں برکتوں کے خزانے قبیلہ بنو سعد سے جا رہے ہیں۔ یعنی غیب سے آواز کیا آ رہی تھی کہ قبیلہ بنو سعد میں اللہ کی جو رحمتیں تھیں، اللہ کی جو برکتیں تھیں، یہ قبیلہ بنو سعد سے اب جا رہی ہیں، اور مکے والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ محمد عربی پھر مکے تشریف لا رہے ہیں۔ کیا کہا غیب سے آواز کیا آئی؟ آواز آئی کہ سرکار مدینہ کو لے کر جب چلی تو غیب سے آواز آئی، کہنے والا کہہ رہا تھا کہ رحمتوں برکتوں کے خزانے قبلہ بنو سعد سے جا رہے ہیں، مکے والے بڑے خوش نصیب ہیں کہ محمد پھر مکے تشریف لا رہے ہیں۔ اور سیدہ علیمہ فرماتی ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن مجبور تھی اس لیے کہ سرکار کو مکہ شریف لے کر جانا پڑا۔
سیدہ حلیمہ فرماتی ہے جب راستوں سے میری سواری گزرتی مجھے دائیں بائیں سے آوازیں آتی کہ محمد عربی آپ کی خدمت میں ہمارا سلام ہو. آسے پاسے سے سینوں سے مجھے آوازیں آتی، سلام کی آوازیں آتی، درود و سلام کی لڑیاں پیش کی جاتی. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ. میں بڑی حیران ہو گئی کہ اس کا نام تو محمد ہے، اس کا نام تو محمد ہے، یہ آوازیں رسول کی آ رہی ہیں، آوازیں نبی کی آ رہی ہیں، آوازیں حبیب کی آ رہی ہیں. میں بڑی پریشان ہو گئی. خیر میں نے کسی سے بات نہ کی، یہ بات میں نے اپنے دل میں رکھی. وقت گزرا. حلیمہ فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد میرا ایک دن خامد کہنے لگا کہ آج مجھے محمد کی بڑی یاد آ رہی ہے. کس کی یاد آ رہی ہے؟ آج مجھے اس محمد کی بڑی یاد آ رہی ہے جس نے ہمارے ساتھ 4 سال زندگی گزاری. بڑی یاد آ رہی ہے. میں کیا، آج میرا دل کرتا ہے کہ میں محمد عربی کو ایک مرتبہ جا کے مل کے آؤں. حضرت حارث فرماتے ہیں حضرت حلیمہ کے شوہر کہ میں گھر سے باہر نکلا. جب میں باہر نکلا نا، ایک بندہ ایک قاصد میرے تک آیا، اس کے ہاتھ میں رکا تھا، اس کے ہاتھ میں رکا تھا. اس نے کہا جی مجھے ابو جیل نے بھیجا ہے، ابو لہب نے بھیجا ہے. یعنی کہ یہ 40 سال بعد کی بات ہے، نبی پاک کی عمر مبارک 40 سال اعلان نبوت کے وقت کی بات ہے. اس نے رکا بھیجا، ابو جال نے ابو لہب نے دونوں نے رکا لکھا بھیجا. کہا کہ حارث کو بتاؤ کہ جو تمہارا رضائی بیٹا تھا محمد جسے تم بڑا پیار کرتے ہو، وہ ہماری بات نہیں مانتا. آج وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، آپ آگے سمجھاؤ اسے. حارث نے جب یہ رکا پڑھا نا سارا تو حلیمہ سعدیہ کو بتایا جا کے گھر جا کے کہا کہ حلیمہ ان کے خاندان والوں نے یہ رکا بھیجا ہے، خط بھیجا ہے کہ وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں. تو جب یہ اتنی بات حارث کی زبان سے حلیمہ نے سنی نا، حلیمہ تڑپ کے رہ گئی. حلیمہ تڑپ کے رہ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے حارث مجھے قسم ہے اس خدا کی جس خدا نے مجھے پیدا کیا. یہ لفظ آپ نے سن کے سبحان اللہ ضرور کہنا ہے. حلیمہ فرماتی ہے حارث مجھے قسم ہے اس خدا کی جس خدا نے مجھے پیدا کیا ہے، تو آج بتا رہا ہے. آج یہ رکا آیا، آج رکا آیا. مکے والوں نے کہا کہ حارث سے سمجھا، یہ کہتا ہے میں نبی ہوں، یہ کہتا ہے میں رسول ہوں، یہ کہتا ہے میں خدا کا حبیب ہوں، لیکن مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی جب میں لے کے محمد کو جا رہی تھی تو مجھے غیب سے آوازیں آ رہی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ. وہ کہتی ہے مجھے تو اس وقت ہی پتا چل گیا تھا یہ اللہ کا رسول بھی ہے، یہ نبی بھی ہے، خدا کا محبوب بھی ہے. یہ تو آج کہتے ہیں اگر اس نے یہ اعلان کیا ہے. حلیمہ کہتی ہے میں دعوے سے یہ کہتی ہوں کہ محمد اپنی جگہ پہ سچا ہے، اس کا اعلان بھی سچا ہے، اس کی نبوت بھی سچی ہے، اس کی رسالت بھی سچی ہے، اور اس کا حبیب ہونے کا دعویٰ بھی سچا ہے. اب اس وقت نبی کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 4 سال. جب حلیمہ لے کے جا رہی تھی کتنی عمر تھی؟ 4 سال. اب حلیمہ کہتی ہے میں لے کے آگے چلی گئی. واقعہ بڑا طویل ہے، وقت جمعے کا نا بڑا کام ہوتا ہے، لیکن محبت کی باتیں بڑی ہیں ذہن میں. بابا جی ان کا بھی نام میرے ذہن میں آ گیا، رتن ہندی ان کا نام تھا. یاد رکھنا آپ نے اگلے جمعے پوچھنا ہے میں نے، رتن ہندی. اور آپ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں جنگل سے لے کر جب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی نا جنگل کے اندر، تو مجھے وقت خاص کی ضرورت پڑی. جیسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں پخانے کی حاجت ہو گئی، یعنی وقت خاص کی حضرت حلیمہ فرماتی ہیں مجھے ضرورت پڑی. میں نے اپنے بیٹے محمد کو نا ایک درخت کے سائے میں بٹھا دیا، بلکہ اس سے بھی پہلے فرماتی ہے میں جنگل میں لے کے جب جا رہی تھی نا میں نے دیکھا ایک کنواں ہے. اب نبی کا معجزہ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، لوگ کہتے ہیں نبی 40 سال کے بعد بنا. ہمارا سنیوں کا یہ دعویٰ ہے نبی 40 سال کے بعد نہیں بنے، بلکہ بنے ہوئے کا اعلان 40 سال بعد کیا ہے. بنے نہیں 40 سال بعد، آپ نے بنے ہوئے کا اعلان جو کیا ہے وہ 40 سال کی عمر میں کیا ہے. اب نبی کا معجزہ دیکھیں 4 سال کی عمر میں. جو کہتے ہیں نا 40 سال کے بعد معجزے ظاہر ہوئے، تو کچھ لوگ جادوگر بھی کہتے تھے، بڑے بڑی باتیں کر رہے ہیں لوگ. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ سارے بولو کتنی عمر ہے؟ 4 سال کی عمر ہے. حلیمہ فرماتی ہے میں جنگل سے گزری، میں نے دیکھا ایک رستے میں کنواں آ گیا، کنویں کے کنارے ایک عورت بیٹھی رو رہی ہے. یہ بڑی محبت والی بات ہے، ذرا غور سے سننا. وہ عورت بیٹھی کنویں کے کنارے رو رہی ہے.
میں اس کے پاس گئی, میں نے جا کے پوچھا کہ اے مائی صاحبہ, اے عورت, اے رونے والی بڑھیا کیوں رو رہی ہے, کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا ایک ہی بچہ تھا, میرا وہی سہارا تھا, ایک ہی میرا بچہ تھا, وہی میرا سہارا تھا. میں اس کنویں کے قریب سے گزری, میں نے اپنے بچے کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہوا تھا, اور جب قریب سے گزرنے لگی میرے بچے نے اوپر سے دیکھا پانی کی جانب کنویں کے, تو میں اس کا وزن جو تھا وہ برابر نہ رکھ سکی, توازن درست نہ رہ سکا, وہ کنویں کے اندر میرا بچہ گر گیا. وہ دیکھو حلیمہ سامنے پانی کے اندر میرا بچہ مرا پڑا ہے اور پانی کے اوپر تیر رہا ہے. حلیمہ سعدیہ نے اسے بڑی تسلی دی کہ مائی اللہ کی رضا ہے, اب تو کیوں پریشان ہے, اب تو کیوں پریشان ہے, کیا بات ہے تجھے؟ اب اللہ کی رضا ہے, جیسے اللہ کی رضا, اب مرے ہوئے زندہ نہیں ہوتے. اب میرے لفظوں کو ذرا غور سے سننا. کیا کہا کہ اے مائی, جو مر جاتا ہے, حاجی صاحب, جو مر جاتا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا. حلیمہ یہ کہہ رہی ہے اس عورت سے کہ تیرا بچہ مر چکا ہے, مرے ہوئے زندہ نہیں ہوتے, تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ بس اتنی بات کرنی تھی کہ نبی پاک بھی حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ہے, عمر مبارک 4 سال ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی نا سبھی اب آپ کو؟ کیا کہا حلیمہ سعدیہ نے کہ مائی تیرا بچہ مر گیا ہے, مرے ہوئے واپس نہیں ہوتے, چلی جا. تو نبی پاک بھی ساتھ تھے. نبی پاک نے نا حلیمہ کے بازو کو تھوڑا سا دبایا, جیسے کوئی اشارہ کرتا ہے نا کہ میری بات سنو, تھوڑا سا بازو کو دبایا. تو حلیمہ نے دیکھا کیا بات ہے بیٹا؟ کہا کہ ماں جی تو کیا کہتی ہے, تو کیا کہتی ہے کہ مرے ہوئے زندہ نہیں ہوتے؟ اگر اسے میں زندہ کر دوں تو پھر کیا کہو گی؟ سبحان اللہ. کہا کہ اگر اسے میں زندہ کر دوں. تو جب مائی نے سنا نا, وہ قریب والی مائی نے سنا, وہ حیران ہو گئی, پریشان ہو گئی, اور چہرے پر مسکراہٹ بھی آ گئی, اور سوچنے لگی کہ بچہ چھوٹا ہے, 4 سال کا بچہ ہے, بچہ چھوٹا ہے, باتیں بڑی کر رہا ہے. نبی پاک کے قدموں کو پکڑا, کبھی ہاتھ چومتی ہے, کبھی چہرے کا بوسہ لیتی ہے, پیار کرتی ہے, سینے سے لگاتی ہے, کہتی ہے بیٹا یہ تیری ادا مجھے بڑی پسند آئی, تیری ادا مجھے بڑی اچھی لگی. کہا کہ بیٹا اگر تو ایسا کر دے تو میں ساری زندگی تیری احسان مند رہوں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا, مائی نے بھی آگے سے کہہ دیا, حلیمہ سعدیہ نے بھی اجازت دے دی. کہا بیٹا ٹھیک ہے, جیسے آپ چاہو ویسے کر لو, جیسے آپ چاہو ویسے کر لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی جانب دیکھا. ابھی عمر کتنی ہے؟ 4 سال کی. 4 سال کی زندگی میں سرکار کا معجزہ دیکھیں. پانی کی جانب دیکھا کہ پانی کے اوپر وہ بچہ مر کے پانی کے اوپر تیر رہا تھا. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا اور پانی کو حکم دیا, دعا نہیں کی, اگر کوئی کہے دعا کی, دعا نہیں کی, پانی کو حکم دیا کہ اے پانی تجھے محمد کہہ رہا ہے جلدی کر, بچے کو لے کر باہر آ جا. تو یہ بھی آقا کہہ سکتے تھے نا کہ پانی بچے کو باہر نکال دے, پانی آتا شال مارتا, آقا علیہ السلام کے حکم پر وہ بچہ باہر آ جاتا. نہیں, آقا نے کیا کہا, اے پانی تجھے محمد کہہ رہا ہے, اپنے ساتھ بچے کو زندہ کر کے واپس لے آ. اب سوچنے کی یہاں پر بات یہ ہے کہ پانی تو زندہ نہیں کرتا, کہ کرتا ہے پانی زندہ؟ پانی کا کام ہوتا ہے پیاسے کو پانی پلانا, اس کی پیاس بجھا دینا, لگی آگ کو بجھا دینا. یعنی کہ پانی کا کام جو ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے. زندگی موت یہ اللہ کے اختیار میں ہے. میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ اے پانی تجھے محمد کہہ رہا ہے کہ بچے کو زندہ کر کے باہر لے کر آ جا. بس اتنے لفظ کہنے تھے. اور یہاں پر 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے, اور زرقانی شریف کے اندر جو میں نے پڑھا وہ روایت یہ تھی کہ آقا علیہ السلام نے پانی کو کہا کہ پانی اوپر آ جا. پانی اوپر آ گیا. نبی پاک نے بچے کو بازو سے پکڑا, باہر نکال دیا, اور بچے کو کہا کہ بچے تجھے میں محمد کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا. تو وہ بچہ زندہ ہو گیا. ایک روایت یہ ہے کہ پانی کو حکم دیا کہ پانی زندہ کر کے بچے کو باہر لے کر آ, اور دوسری روایت یہ ہے کہ پانی بچے کو باہر لے کر اوپر آ جا, بچے کو باہر نکالا, اور بچے کو کہا کہ تجھے میں کہتا ہوں محمد کہتا ہوں اللہ کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہو جا. بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. وہ عورت نے آقا علیہ السلام کا بڑا شکریہ ادا کیا. وقت گزرا, حلیمہ سعدیہ لے کے چلی گئی, آگے کہہ جاتی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. تو حلیمہ سعدیہ کو وقت خاص کی ضرورت پڑی. ایک درخت کے نیچے حضرت حلیمہ نے آقا علیہ السلام کو بٹھا دیا اور خود چلی گئی. جب واپس آئیں تو آ کے دیکھا کہ نبی پاک اس درخت کے قریب موجود نہیں ہے.
وہاں پر موجود نہیں ہے، آقا علیہ السلام کہیں اور چلے گئے۔ یہاں پر اگر میں سمجھانے کے لیے کہوں نا، یہ بے ادبی کا لفظ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، سمجھانا میں چاہتا ہوں، اگر یہ ہم کہیں کہ آقا علیہ السلام حلیمہ سے گم ہو گئے تو یہ نبوت کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ نبی تو جو گم ہو جاتے ہیں ان کو تو لے کر آتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو واقعہ یاد کرو نا، بغیر بکری لے کے چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے بھائی اور بہن کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ بغیاڑ ہماری بکری پکڑ کے لے گیا، ماں مجھے اجازت دے آج میں بکری تلاش کر کے لاؤں۔ بیٹا تو نہ جا، تو ہمارے پاس امانت ہے کسی کی۔ نہیں نہیں ماں مجھے اجازت دے، میں تلاش کر کے لاتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام چلے گئے، جا کر جنگل میں پہنچے، بلند آواز سے اعلان کیا، اے ابو الحارث جنگل کے شیروں جلدی آ جاؤ۔ سارے شیر، 3 شیر آ گئے، ایک شیر بڑا جو تھا وہ سامنے آیا۔ نبی پاک نے فرمایا آج میری بکری کس نے لی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زبان دی، شیر کہتے ہیں جی ہمارے پاس ہے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تو نے ہماری ماں حلیمہ کی بکری، وہ بکری جس کا میں دودھ پیتا تھا، وہ بکری پکڑ لی؟ تجھے پتہ ہے کل کا میں نے دودھ نہیں پیا؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا شیر کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور شیر ڈر بھی رہا تھا اور دھیمی آواز سے بول رہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اس بکری کو ہم نے کھایا نہیں ہے، میں ان کا سردار ہوں اور وہ جو دوسرے 2 شیر ہیں وہ جھنڈ کے پیچھے بکری کی راکھی میں بیٹھے ہیں، بکری وہاں پر ہے، اپنی بکری لے جاؤ۔ فرمایا شیروں کا کام ہوتا ہے کھانا، درندوں کا کام ہوتا ہے کھانا، تم نے بکری کو کیوں نہیں کھایا؟ شیر کہتا ہے کہ آپ پہلے آتے تھے ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے، ہم آپ کا دیدار کرتے تھے، جب 2 دن ہو گئے آپ نظر نہیں آئے، ہم نے کہا چلو محمد کی بکری پکڑ لیتے ہیں، چھڑانے کے لیے تو آئیں گے نا، چھڑانے کے لیے تو آئیں گے۔ تو وہ محمد کا نام جن کا وسیلہ ہے وہ کبھی گم نہیں ہو سکتے۔ ایسا کہنا بھی جو ہے بے ادبی ہے، ادب کے خلاف ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ حضرت حلیمہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بٹھا دیا، نبی پاک اپنی مرضی سے کہیں چلے گئے، حلیمہ تلاش نہ کر سکی، حلیمہ کو نظر نہ آئے، حلیمہ رونے لگی، ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، شام کا وقت ہو گیا، رات کا وقت قریب آ گیا، حلیمہ سعدیہ ایک درخت پہ چڑھ جاتی ہے، ایک درخت پہ چڑھ جاتی ہے اور بلند آواز سے آواز لگاتی ہے، واہ محمدہ، واہ محمدہ، کہ ہائے محمد تم کہاں چلے گئے ہو، اے محمد تم کہاں چلے گئے ہو، اے میرے نور نظر کہاں چلے گئے ہو، اے میرے دل کی دھڑکن کہاں چلے گئے ہو، اے میرے دل کے سرور، میرے دل کے سکون، اے محمد تم کہاں چلے گئے ہو۔ رونے لگی، آوازیں دینے لگی، ایک درخت پہ چڑھ گئی، لاگے ایک ان کے قریب نا، جنگل کے قریب ہی ایک بستی تھی، اس بستی میں لوگوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے رونے کی آوازیں سنی۔ صبح کا وقت ہوا تو ایک بوڑھا بابا، ضعیف العمر بابا، وہ جنگل میں آتا ہے اور تلاش کرنے لگا کہ ساری رات ایک عورت روتی رہی ہے، ساری رات ایک عورت روتی رہی، اپنے بیٹے کو آوازیں دیتی رہی، تلاش کرتی رہی، میں دیکھ کے تے آؤں وہ کون عورت ہے۔ جب پہنچا تلاش کرتے کرتے، جب وہاں پر پہنچا کیا دیکھا کہ ایک درخت پر ایک عورت چڑھی ہے اور جا کے پوچھا کہ عورت تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا میں قبیلہ بنو سعد کے رہنے والی ہوں، حلیمہ میرا نام ہے، حارث میرے خامد کا نام ہے، اور میں جو خانہ کعبہ کا متولی عبد المطلب ہے اور اس کا پوتا عبداللہ کا بیٹا میرے پاس تھا پرورش کے لیے، میں واپس لے کے جا رہی تھی دینے کے لیے، اور یہاں پر وہ مجھ سے گم ہو گیا، مجھے مل نہیں رہا، مجھ سے اوجھل ہو گیا، مل نہیں رہا، میں تلاش کرتی رہی، اب میں کیا منہ جا کے دکھاؤں گی۔ حلیمہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ بابا مجھے قسم ہے اس خدا دی، مجھے قسم ہے اس خدا کی جس خدا نے مجھے پیدا کیا، جب تک وہ محمد مجھے نہ ملا نا تب تک میں یہاں سے جاؤں گی نہیں، اگر مجھے موت آتی ہے تو آ جائے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میں کیا منہ جا کے آمنہ کو دکھاؤں گی، میں کیا منہ جا کے عبد المطلب کو دکھاؤں گی کہ تیرا پوتا مجھ سے گم ہو گیا ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں تلاش کر کے جاؤں گی۔ آخر کار وہ بابا باتیں سنتا رہا، اس بابے نے پھر کہا کہ حلیمہ آ، تجھے میں ایک آج اس کے متعلق، اس ہستی کے متعلق بتاتا ہوں، اس ہستی کے متعلق میں تجھے بتاتا ہوں جو تیرے بیٹے کا پتہ بھی جانتی ہے اور تیرے بیٹے کو تجھ سے ملا بھی دے گی، اور تجھے میں اس ہستی کے پاس لے کر جاؤں۔ حضرت حلیمہ نے جب یہ سنا نا خوش ہو گئی،
فرمایا جلدی کرو مجھے وہاں پر لے کر چلے جاؤ۔ وہ بابا لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ کو وہاں پر چلا گیا۔ اب دوسرا معجزہ میرے آقا علیہ السلام کا، معجزے بڑے تھے، پیدا ہونا ہی سرکار کا معجزہ، سرکار کا دنیا میں تشریف لانا معجزہ، ہر ایک معجزہ تھا نبی پاک کا، لیکن یہ 4 سال کی زندگی میں واپسی پر جو معجزے تھے یہ دوسرا معجزہ۔ پہلا معجزہ کہ بچے کو، مرے ہوئے بچے کو زندہ کرنا اور پانی کو حکم دینا پانی باہر لے کر آئے 4 سال کی عمر میں۔ اب 4 سال کی عمر میں دوسرا معجزہ، گم ہو گئے، تلاش مل نہیں رہے، حلیمہ تلاش کر رہی ہے۔ اب حلیمہ بابا جی کے ساتھ اس ہستی کے پاس جانے لگی۔ جب تھوڑا سا آگے چلی نا تو حلیمہ سعدیہ نے فوراً پوچھا کہ بتاؤ اور ہم نے کہاں پر جانا ہے؟ بوڑھے نے کہا کہ وہ سامنے دیکھ ہمارا عبادت خانہ ہے۔ اے حلیمہ وہ سامنے دیکھ ہمارا عبادت خانہ ہے۔ عبادت خانہ دیکھ رہی ہے؟ حلیمہ نے کہا ہاں وہ بت خانہ ہے۔ فرمایا وہ ہمارا عبادت خانہ ہے، وہاں پر ایک ہستی ہے، وہاں پر ایک بت ہے، ہمارا خدا ہے، اس کا نام حبل ہے۔ کیا نام ہے؟ حبل بت ہے ہمارا، وہ سردار بت ہے، اس کے پاس آ جا، جو دعا کرے گی تیری دعا پوری ہو جائے گی۔ حلیمہ سعدیہ نے جب یہ سنا نا، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں تو، اے بابا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرا ستیہ ناش بابا ہو جائے، تجھے موت آ جائے، کہ تجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو مجھے بھگوانوں کے پاس لے کے جا رہا ہے، بتوں کے پاس لے کے جا رہا ہے، میرا تو وہ بچہ ہے، میرا وہ بچہ ہے کہ جس کے ساتھ خدا باتیں کرتا ہے، خدا عرش کا خدا جس کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ بت اس کا پتہ بتائیں گے، یہ بت، یہ پتھر کے بنے ہوئے بت اس کا پتہ بتائیں گے؟ بے بابا تیرا بیڑا غرق ہو جائے، میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں تو اس کے ماننے والی نہیں، میں بتوں کے ماننے والی نہیں ہوں، میں نہیں مانتی ان کو، میں تو وہاں پر نہیں جاؤں گی۔ تو بابے نے پھر کہا کہ تجھے بیٹا تو چاہیے نا؟ اس نے کہا کہ ہاں بیٹا تو چاہیے۔ اس نے کہا پھر اسی ہستی کے پاس تیرا ہے۔ حلیمہ سعدیہ مجبور تھی، کہا کہ ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ چلی جاتی ہوں، لیکن میرا عقیدہ یہ کہتا ہے میں وہاں پر جا کر بت کو نہیں کہوں گی، اس خدا کو نہیں کہوں گی، میں وہاں پر جا کوئی عبادت کا لفظ نہیں بولوں گی۔ بابا کہتا ہے ٹھیک ہے حلیمہ میرے ساتھ چلی جا، لیکن وہاں پر جا کر دعا بھی میں کر دوں گا اور کہہ بھی میں دوں گا کہ اس کا بچہ گم ہو گیا ہے، اس بچہ جو جہاں پر بھی ہے تلاش کر دو، اس کے لیے کرم نوازی فرما دو۔ بس ایسا ہی کرنا تھا کہ جیسے ہی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب حبل اور دوسرے بتوں نے کے پاس جب میں پہنچی، اس بابے نے جا کے کہا کہ اے میرے آقا، اے میرے معبود، آپ کا لطف و کرم اور فضل ہمیشہ قریش پر رہا ہے اور کوئی حاجت مند آپ کے دروازے سے کبھی خالی نہیں گیا۔ حضور اس مائی حلیمہ سعدیہ کا بیٹا، اب لفظ ذرا غور سے سننا، کیا کہا کہ اس مائی حلیمہ سعدیہ کا بیٹا جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے اور وہ گم ہو گیا ہے، اس بیچاری کا حال برا ہے، آپ مہربانی فرمائیں اسے بتائیں کہ اس کا بیٹا اس وقت کہاں ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب یہ دعا کی نا اس بابے نے اس بت کے آگے یہ لفظ اپنی زبان سے جب کہے، حلیمہ فرماتی ہیں میں اور جب حبل اور دوسرے بتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا تو سارے بت، جب یہ اس بابے نے کہا کہ اس کے بچے کا نام محمد بن عبداللہ ہے، نبی کا نام لینا تھا، حلیمہ فرماتی ہے جب میرے بیٹے محمد کا نام، آواز بلند ہوئی، محمد کا نام بلند ہوا تو کیا دیکھا جتنے بت تھے، بتوں کے چھوٹے بت تھے، اس بت خانے کے اندر جتنے بت پڑے ہوئے تھے سارے کے سارے بت جو تھے منہ بل گر پڑے، سارے کے سارے بت گر پڑے اور نبی پاک کا نام سن کر سارے گر پڑے اور سرکار کی عظمت و شان اور سرکار کی مقام، سرکار کی محبت کو، سرکار کی عقیدت میں وہ بت کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی اور وہ پتھروں کے بنائے ہوئے جو بت تھے نبی پاک کی شان بیان کرنے لگے، نبی پاک کے گیت گانے لگے۔ حلیمہ فرماتی ہیں پھر میں نے اسی مقام پر وہ لفظ سنے، کیا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں نے یہ لفظ سنے، میں پھر حیران ہو گئی، پہلے میں نے آتے جنگلوں میں سنے، اب دوسری مرتبہ پھر میں نے یہاں پر سنے، میں بڑی حیران ہو گئی۔ میں نے کہا واقعی یہ بچہ جو ہے نا جس کو میں نے خوابوں میں دیکھا، اس کی بڑی شان و شوکت دیکھی، آج بھگوان بھی اس پر سلام بھیج رہے ہیں، یقیناً یہ بچہ واقعہ ہی اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہے۔
فرماتی ہیں میں بڑی حیران ہو گئی، لیکن پھر اس کے بعد جب انہوں نے سرکار کے مرتبے عطا فرمائے اور سرکار کے کمالات بیان کرنے لگے، سرکار کے درجے مرتبے عطا فرمائے گئے، پھر کہنے لگے اے بوڑھے خبیث، وہ بابا جو بتوں کے ماننے والا تھا وہ تو اس بابے کو کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اے بوڑھے خبیث ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ، تم لوگوں نے ہمیں زبردستی خدا بنایا ہوا ہے، حالانکہ ہم خدا کے قابل نہیں ہیں، ان قریب اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وہ بت کہہ رہے ہیں، نبی پاک کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 4 سال، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، بت کہہ رہے ہیں کہ بابا یہ محمد بڑا ہو کر اعلان نبوت کرے گا اور اس کے ہاتھوں ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو پھر دیکھیں نا وہ وقت یاد کریں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں پہنچے تو خانہ کعبہ کے بتوں کو پھر آگ نے توڑا کہ نہیں توڑا؟ وہاں پر جتنے بت سے توڑے، علی کو جب کاندھے پہ اٹھایا، یہاں پر عقیدے کی میں بات کرنا چاہوں گا کہ وقت آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے نا تو رستے میں گئے تو سرکار کے قدموں میں چھالے پڑ گئے سفر کی وجہ سے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں، حضور آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ نبی پاک حضرت ابو بکر صدیق کے کاندھوں پہ سوار ہو گئے تو کبھی آپ انداز لگائیں، آپ نے ذہن کے اندر وہ منظر لے کر آئیں، جب ہم بھی کبھی بچے کو اپنے کو کاندھوں پہ اٹھائیں نا تو اس کے قدم آگے ہی ہوتے ہیں نا، سینے پر ہی قدم ہوتے ہیں نا، نبی پاک کے قدم بھی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ قدموں کے نیچے رکھ لیے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ یار سرکار کی جب بات سنا کرو نا مست ہو کے سرکار کے عشق میں سنا کرو۔ میں یہ نہیں کہوں گا بہت بلند آواز سے کہیں، بس اتنی کہیں کہ آپ کی آواز دوسرا سن کے بھی آپ کی زبان پر آپ کی آواز پر سبحان اللہ وہ کہہ دے، یعنی کہ لوگوں کو پتہ چلے نا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، تو جب جذبہ دل میں آتا ہے پھر ہی بیڑا پار ہوتا ہے۔ دکھاوے کے لیے تو قرآن مجید ہمارے گھروں میں پڑا ہوتا ہے، جب تک ہم پڑھیں گے نہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید ہم سبھی مانتے ہیں نا قرآن مجید کو، جب تک ہم پڑھیں گے نہیں قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ محبت جتنی مرضی کرتے رہیں، اللہ کے ساتھ جتنی مرضی محبت کریں، جب تک اس کا ذکر بلند نہ کریں گے تو محبت کا پھر ثبوت نہیں۔ ویسے تو خدا دلوں کی بات بھی جانتا ہے، کون بندہ میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے، لیکن جب آقا کی بات آ جائے نا تو اسے محبت سے سنا کرو، پیار میں سنا کرو، ایسے مست الست ہو کے سنا کرو کہ سرکار کے غلاموں میں ہمارا نام بھی آ جائے۔ کیونکہ ہم دنیا میں آئے ہیں یہاں پر دولت کمانے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پر صرف سرکار کی محبت کے لیے آئے ہیں۔ وہ واقعہ یاد کریں حدیث مبارکہ سنا کے پھر میں اپنے موضوع کی جانب آتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں موجود تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ نہ خدا کہتا ہے نہ میں تمہاری دولت کو دیکھتا ہوں، نہ تمہاری دولت سے میں راضی ہوں، نہ تمہارے رنگ روپ پر میں راضی ہوں، نہ تمہاری بڑی بڑی چدراہٹ پر راضی ہوں کہ بڑا نام تمہارا چل رہا ہے، میں نہ تمہارے عیش و عشرت شان و شوکت دے کر راضی ہوتا ہوں، نہ صدقات خیرات دے کے راضی ہوتا ہوں، نہ بڑے بڑے لمبے سجدے کرتے ہو جب تم، نہ تمہارے سجدے دے کے راضی ہوتا ہوں، نہ تمہارے حج روزہ زکات دے کے راضی ہوتا ہوں۔ سارے معاملے سرکار نے بتا دیے۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ پھر رب راضی کیسے ہوتا ہے؟ نہ نماز پر راضی ہوتا ہے، نہ حج روزے زکات پہ راضی ہوتا ہے، نہ خیرات پر راضی ہوتا ہے، نہ سجدے سجود پر راضی ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرشتے سے کہا جبریل اللہ سے پوچھو کہ پھر اللہ کس بات سے زیادہ راضی ہوتا ہے؟ یہ بات ذرا غور سے سننا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو جب جبریل خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے نا تو جبریل پیغام لے کے آتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ میں ان کے رنگ روپ پر راضی ہوتا ہوں، نہ دولت پر راضی ہوتا ہوں، اگر میں راضی ہوتا ہوں چیز میں دیکھتا ہوں، نہ ان کی شہرت کو دیکھتا ہوں، اگر میں دیکھتا ہوں تو انسان کے دل کو دیکھتا ہوں، انسان کے دل کو دیکھتا ہوں، رنگ کا بے شک کالا ہی کیوں نہیں ہے، انسان کے میں دل کو دیکھتا ہوں، کس دل کے اندر میرے یار کی محبت ہے، اس محبت کو دے کر میں انسان کی دعاؤں کو قبول۔ اگر عبادتوں پر آ جائے نا تو شیطان نے پھر چپے چپے پہ سجدے کیے ہیں۔ یزید بھی قرآن کا حافظ تھا، عالم بھی تھا، حافظ بھی تھا، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں زنا کرنے والے کے زنا کو بھی معاف کر دوں گا، چوری کرنے والے کے گناہ کو بھی معاف کر دوں گا، فراڈ کرنے والے کے فراڈ کو بھی معاف کر دوں گا، اگر نہیں میں کسی کو بخشوں گا تو وہ گستاخ رسول جو ہے، میرے محبوب کی رسالت کا جو گستاخ ہے، گستاخ نبی جو ہے، اس کی کبھی معافی نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر پھر سے معلوم ہمیں اس حدیث سے یہ ہوا کہ ہم جتنے بھی عمل کر لیں ہمارے کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک ہمارے دل کے اندر محبت رسول نہیں ہے۔ جب ہمارے دل کے اندر محبت رسول آ جائے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آ جائے گی، ہمارا ہر عمل قبول ہو جائے گا۔ تو بات کیا کر رہا تھا
حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے نا ایسے ہاتھ رکھے ہیں، دونوں ہاتھوں سے سرکار کے قدموں کو پکڑا، کبھی یہ قدم چومتے ہیں تو کبھی یہ قدم چومتے ہیں، کبھی یہ چومتے ہیں کبھی یہ چومتے ہیں، لے کے جا رہے ہیں میرے آقا کو اٹھا کے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب معراج کی رات نہیں ہے یہ ہجرت کی رات ہے. معراج کی رات تو محبتوں کی رات تھی، بڑے سکون کی رات تھی. یہ ہجرت کی رات بڑی کٹھن رات تھی. جو لوگ حج کے لیے گئے ان سے پوچھو غار ہیرا کی پہاڑی کی بلندی کتنی؟ آج تو وہاں پر کوٹے بن گئے نا، سیڑھیاں بن گئی ہیں، سڑکیں بن گئی ہیں، پانی کا انتظام ہے وہاں پر. آج کل دکانیں بھی بن چکی ہیں، ہر چیز کھانے پینے کی ملتی ہے. غار سور پر چلے جائیں، ہر چیز کھانے پینے کی ملتی ہے. لیکن وہ وقت آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائیں جب میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پہ چڑھتے ہوں گے. سیڑھیاں بھی نہیں تھی، کٹھن رستے تھے، دشوار مشکل رستے تھے. کتنے دن آقا علیہ السلام رات کی تنہائی میں بھی جاتے تھے، دن میں بھی جاتے تھے. سرکار کی ازواج، سرکار کے پیار کرنے والے پیچھے کھانا لے کے جایا کرتے تھے. تو آج تو ہر طرح کی سہولت ہے نا ہمارے پاس، اس وقت تو کچھ نہیں تھا. وہ رستہ کتنا کٹن تھا، وہ غار سور کا رستہ. جب حضرت ابو بکر صدیق نبی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے غار سور پہاڑی چڑھ رہے تھے، بلندی پر چڑھ رہے تھے، وہاں پر آج کے دور کے اندر بھی ہر سہولت ہونے کے باوجود بندہ آج بھی غار سور پر جب جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ میں غار سور پر چڑھا ہوں. پاؤں پہ چھالے بن جاتے ہیں، سانس کے سانس نہیں ملتی. میں نے 2 مرتبہ یہ الحمدللہ زیارت کیا، بڑا مشکل رستہ ہے. تو وہ 1400 سال پیچھے جائیں وہ اس وقت کیا حال ہوتا ہوگا. تو ابو بکر صدیق کے کاندھوں پر نبی رحمت بھی سوار ہیں، آقا علیہ السلام بھی سوار ہیں. بوجھ بھی وزن یعنی کہ وزن اٹھایا ہوا ہے. ایک بندے کو دوسرا بندہ اٹھایا، وزن تو ہوتا ہے نا، مشکل ہوتی ہے. تو ابو بکر صدیق، لیکن میں یہ بھی بتاؤں میرے نبی کا عام لوگوں جیسا وزن نہیں تھا. عام لوگوں جیسا میرے نبی کے جسم کی پتہ کتنی مٹی تھی. یہاں مسجد میں جتنے بیٹھے ہیں کوئی 2 من کا بھی ہوگا، کوئی 1 من کا ہوگا. ایسے ہی ہے نا، کوئی 40 کلو، کوئی 80 کلو، کوئی 100 کلو، کوئی 200 کلو، یعنی کہ الگ الگ وزن ہوتے ہیں نا ہر بندے کے. یار دنیا میں دیکھیں کتنی طرح کے لوگ ہیں. کسی کو 1 من مٹی لگ گئی، کسی کو 10 کلو لگ گئی، کسی کو 20 کلو لگ گئی. لیکن صدقے اور قربان جاؤں جو لوگ کہتے ہیں ان لوگوں، جو لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے ہیں، ارے تم تو من مٹی کے بنے ہو، 200 من مٹی کے بنے ہو، پتہ نہیں تم کتنے منوں کے بنے ہو، پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہے. لیکن میرے نبی کے جسم کا جو وزن تھا وہ 4.25 مسکال تھا. کتنا؟ 4.25 مسکال. اور اس کو اگر آج کے کیلکولیٹر پر دیکھا جائے نا تو یہ 4.25 ماشی مٹی بنتی ہے. کتنی؟ 4.25 ماشی. 4.25 ماشی بہت تھوڑا وزن ہوتا ہے. یہ میری ہاتھوں میں جو انگوٹھیاں ہیں، ایک انگوٹھی کا 4.25 ماشی وزن ہے. تو اندازہ لگاؤ، کوئی دشواری نہیں ہے، ہاتھ کو میں ایسے بھی کر لیتا ہوں، کوئی وزن نہیں ہے. میرے آقا کے جسم کو جو مٹی لگی ہے وہ 4.25 مسکال ہے، 4.25 ماشا مٹی لگی ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے، ارے تمہارا جسم اس کے جسم میں فرق ہے، اور وزن ہی اتنے ہیں. اور یہ 4.25 مسکال مٹی، یہ نہ دیکھیں کہ آقا کا وزن نہیں تھا. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات یاد کر لیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا وظیفہ بتا کہ جو دنیا کے ہر عمل سے بھاری ہو، ہر عمل سے بھاری ہو. فرمایا کہ موسیٰ تو لا الہ الا اللہ پڑھا کر. یا اللہ یہ تو میرا وظیفہ میں پہلے بھی پڑھتا ہوں. فرمایا کہ دنیا کی دولت ایک شہر پہ رکھ دی جائے، دنیا کے مال ایک شہر پہ رکھ دیے جائیں، اور لا الہ الا اللہ والا کاغذ ایک شہر پہ رکھ دیا جائے، پھر بھی یہ وزنی ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اگر اس سے بھی زیادہ کوئی وزنی، فرمایا کہ ہاں ایک مرتبہ محبت سے کہیں یا رسول اللہ، ایک مرتبہ محبت میں میرے نبی کا جو نام بلند کرے گا اس کا وزن اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا. یعنی کہ نبی کے نام کا وزن اتنا ہے. تو اگر نبی کے جسم کا وزن دیکھا جائے، نبی کا جسم تو سارا ہی نور تھا، سارا ہی نور تھا. اللہ تعالیٰ نے سارا جسم ہی نور بنایا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک ہاتھ میرا نبی کے اس قدم کے نیچے تھا، ایک ہاتھ اس قدم کے نیچے تھا. میں نے سینے سے کبھی لگاتا، کبھی میں بوسے لیتا. مجھے میرے آقا پوچھتے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ سبحان اللہ. ابو بکر قدم چومتے تھے نا، تو آقا نے پوچھا ہے ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ تو ابو بکر نے پتہ کیا جواب دیا؟ حضور میں معراج کر رہا ہوں، میں معراج کر رہا ہوں. کیا کہا کہ حضور معراج کر رہا ہوں؟ فرمایا ابو بکر معراج کیسا؟ فرمایا حضور آپ کا معراج عرش معلیٰ ہے، ابو بکر صدیق کا معراج محبوب کے قدموں میں ہے. یا رسول اللہ میرا معراج تو آپ کے قدموں میں ہے. تو اور ایک اور عقیدے کی بات بتاؤں. حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کے دروازے پہ سلیمان فارسی اپنی داڑھی سے نا جھاڑو دینے لگے، مٹی صاف کرنے لگے. کوئی بندہ آیا
آگے پوچھا ہے کیا کر رہے ہو سلیمان فارسی؟ فرمایا میں معراج کر رہا ہوں۔ فرمایا معراج کیسا؟ تجھے پتہ ہے معراج کسے کہتے ہیں؟ ہاں مجھے پتہ ہے۔ تو کسے معراج کہتا ہے؟ اس نے کہا میں معراج اسے کہتا ہوں جو نبی رات کی تنہائی میں مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے پھر عرش اولیٰ گئے، وہ معراج ہے۔ کہا کہ پھر تو سوچ جس معراج پہ محمد جاتے ہیں، بلند آواز سے سبحان اللہ بھی کہنا اور میری بات کو سننا، غور سے سننا، کیا کہتے ہیں کہ وہ معراج جس معراج پہ محمد گئے، محمد کا یہ معراج ہے کہ جہاں جبریل جا کے کھڑا ہو جاتا ہے محبوب اس سے آگے چلے جاتے ہیں، یہ مصطفیٰ کا معراج ہے۔ جہاں جبریل جائے اور جبریل کھڑا ہو جائے آگے نہ جا سکے، یہ مصطفیٰ کا معراج ہے، اور جہاں پر مصطفیٰ رک جائے وہاں پر سلیمان کا معراج ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا اے سلیمان یہ کیسے ہو گیا؟ کہا کہ مصطفیٰ عرش مولا پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، رب کہتا ہے محبوب کھڑا ہو جا، تو محبوب کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے آگے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ نبی کی بیٹی سیدہ خاتون جنت کا وہ دروازہ ہے جس دروازے پہ مصطفیٰ آ کے کھڑے ہوتے تھے، دستخط دیتے تھے، کہتے تھے بیٹا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں۔ یہ وہ دروازہ ہے جہاں مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے، وہاں سلیمان کا معراج ہے۔ میں تو معراج کر رہا ہوں، جہاں جبریل کھڑا ہو جائے وہ مصطفیٰ کا معراج ہے، اور جہاں مصطفیٰ کھڑا ہو جائے وہاں مصطفیٰ کے غلام کا معراج ہے۔ میں نبی پاک کے قدموں کو چوما۔ ابو بکر کیا کر رہے؟ حضور معراج کر رہا ہوں۔ فرمایا کیسا معراج؟ حضور آپ کا معراج عرش مولا ہے، اور میرا معراج جو آپ کے قدموں میں ہے، آپ کے قدموں کی تلیاں حضور معراج کر رہا ہوں۔ آگے لے کر چلے گئے۔ خیر محبت کی یہ بات موضوع میں یہ بتا رہا تھا، اس بت نے کہا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، ہمیں تو نے بنایا ہے اور ہم سے طرح طرح کی باتیں کر رہے ہو، ہمیں خدا کہہ رہے ہو۔ یہ محمد جب بڑا ہوگا اعلان نبوت کرے گا، ہاتھوں سے فنا برباد ہوں گے۔ ابو بکر صدیق نے سرکار کو کاندھے پہ اٹھایا تو لے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ادھر حضرت علی کہتے ہیں نبی پاک کو، کہتے ہیں کہ حضور میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں اور بت کو اتار دیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں ابو علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ادھر ابو بکر صدیق کو کہہ رہے ہیں میں ٹھیک ہے تیرے کاندھوں پہ سوار ہو جاتا ہوں، ادھر علی کو کہہ رہے ہیں تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو عقیدے کی بات ہے، عقیدہ دینے لگا ہوں۔ نبی پاک نے یہ ثابت کر دیا، نبی پاک کو پتا تھا کہ لوگوں نے بڑی بڑی بونگیاں مارنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے کاندھوں پر سوار ہو گئے اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صحابی نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ ابو بکر کو ایسے نہ سمجھ لینا ابو بکر نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، ارے علی کو بھی ایسے نہ سمجھ لینا، علی بھی اتنا کم نہیں ہے، علی کو بلند بھی میرے نبی نے کیا تھا۔ کہا کہ علی تم میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ جب وہاں پر پہنچے نا کہ علی کیا تو نے خانے کعبے کے اندر بتوں کو گرا دیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دو میرا ہاتھ تو عرش کے پائے تک پہنچ گیا ہے۔ آپ بتوں کی بات کر رہے ہو، اگر کہو تو عرش کے پائے کو بھی کھینچ لو۔ پتہ چل گیا کہ نبی نے علی کو اٹھایا تھا، نبی بھی پاورفل ہے، کوئی یہ نہ کہ ابو بکر ہی پاورفل ہے، نبوت کو اٹھایا، علی کو بھی بلند میرے نبی نے کیا تھا۔ تو بتوں نے جب یہ سارے معاملات ہوئے، حضرت علیمہ فرماتی ہیں وہاں سے بھی میری بات نہ بنی، وہاں پر بھی میری بات نہ بنی۔ میں بڑی حیران ہوئی، وہاں سے مجوسی سے لوٹی، رونے لگی، روتی روتی میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ میں جنگلوں میں تلاش کرتی اچانک میری نظر کیا پڑی کہ میں تو مکے شہر کے قریب پہنچ گئی ہوں۔ تلاش کرتے نا، حالانکہ ذہن نہیں تھا، ان کا نظریہ نہیں تھا کہ میں ایسی خالی ہاتھ جاؤں جا کے عبد المطلب کو کہہ دوں کہ تمہارا پوتا میرے ہاتھوں سے کہیں چلا گیا ہے، مجھے مل نہیں رہا، گم ہو گیا ہے، میں اس وقت تک وہاں نہیں جاؤں گی جب تک مجھے محمد نہیں مل جاتے۔ تلاش کرنے لگی جنگلوں میں، کبھی ادھر، آخر کار عبد المطلب آگے سے مل گئے۔ کہا کہ حلیمہ کیوں پریشان ہے؟ اور تیرے ساتھ میرا پوتا محمد نظر نہیں آ رہا، میرا پوتا کدھر گیا ہے؟ رونے لگی، حیران ہوگی، قدموں میں گر گئی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے پوتے کو حفاظت نہ میں کر سکی، میں تو لے کر آپ کے پاس آ رہی تھی، واپس آ رہی تھی، وہ کہیں گم ہو گئے ہیں، پریشان ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبے کے غلاف کو پکڑا، رونے لگے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ یا اللہ
میں بڑا پریشان ہوں، میرا پوتا محمد گم ہو گیا ہے کہ یا اللہ یہ تو وہ ہے جب پیدا ہوا تھا میں نے خانہ کعبے کو بھی جھکتے ہوئے دیکھا اور کعبے کے مناروں کو بھی جھکتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو نے کہا جھکنے والے سے پوچھ لے۔ میں نے پوچھا کعبہ کیوں جھک رہا ہے؟ کعبے نے کہا آج میرا کعبہ تیرے گھر میں آ چکا ہے۔ یہ اتنی شانوں والا نبی، وہ بیٹا وہ پوتا میرا گم ہو گیا ہے، تو غیب سے آواز آتی ہے عبد المطلب پریشان ہونے کی کیا بات ہے، جا فلاں علاقے کے اندر یمنی درخت ہے سنہری پتوں والا، اس یمنی درخت کے پاس چلا جا کہ میرا یار محمد جو ہے یمنی درخت کے پتوں کو چن رہا ہے، پتے اٹھا رہا ہے، زمین سے پتے اٹھا رہا ہے، پنجابی میں کہہ لو پتے اکٹھے کر رہا ہے، پتے چن رہا ہے، اکٹھے کر رہا ہے۔ اور حضرت عبد المطلب نے اپنے ساتھ ایک اور بندہ لے کر وہاں پر پہنچے۔ جب پہنچے تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، آقا کو ساتھ لیا، لے کر آ گئے۔ حلیمہ سعدیہ نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے حوالے کیا اور سپرد کر دیا۔ جب سپرد کر کے واپس آنے لگی بڑے انعام و کرام دیے، شکریہ ادا کیا، ادا کرنے کے بعد آپ چلی گئیں۔ پھر وقت گزرا، تھوڑے دنوں کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور ساتھ عبد المطلب کی عمر کتنی ہے؟ بولو سارے کتنی عمر ہے؟ عمر ہے 4 سال کی، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، سارے گھر والے طواف کر رہے ہیں۔ نبی پاک کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بات آئی، آپ طواف کرتے 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 پھر علاقے سے غائب ہو گئے اور علاقے کسی اور جگہ پہ چلے گئے۔ کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی قدرت دکھانی تھی نا، دنیا کا نظام چلانا تھا، لوگوں کو بتانا تھا محمد کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا تھا، بچپن سے ہی بتا رہا تھا۔ جو آج بھی بد نصیب ہیں ان کو آج بھی سمجھ نہیں آ رہی نبی پاک کا مقام کیا ہے۔ بلند آوازیں کہیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہیں یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ جب آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر کے پتہ نہیں ذہن میں کیا بات آئی، آپ چلے گئے۔ جب آپ گئے نا تو گھر والے پھر تلاش کرنے لگے، نہ ملے، ادھر تلاش جاری ہے، ادھر کسی ملک سے نبی پاک کے چاچا ابو جہل اور ابو لہب دونوں کے بارے میں روایت ملتی ہیں، دونوں میں جو بھی تھے، ابو جہل تھے یا ابو لہب تھے، دونوں میں ایک تھے، وہ لے کر آگے سے کسی علاقے سے آ رہے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ رستے میں ہمارا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بیٹا محمد، ہمارا بھتیجا جو ہے وہ ادھر جنگل میں پھر رہا ہے۔ حیران ہو گیا، اپنی سواری کو اونٹنی کو قریب پہنچایا اور آواز دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کہ میں ویسی سیر کے لیے آیا ہوں، پر میں تجھے پتہ ہے کہ تیرے بابا جان تیرے دادا جان عبد المطلب جو ہیں جب تجھے تلاش کر رہے ہوں گے، تم نہ ملتے ہوگے، وہ کتنا پریشان ہوں گے، کتنے تڑپ رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے۔ آپ اپنے باپ کو ایسے تڑپایا نہ کرو، آپ اپنے باپ کو ایسے پریشان نہ کیا کرو، چلو آؤ میں تجھے واپس لے کے جاتا ہوں، یہاں پر بھی میرے نبی کا معجزہ دیکھیں، چلو آؤ تجھے میں واپس لے کر جاتا ہوں۔ اپنی سواری کو بٹھایا، اپنی سواری کو بٹھایا۔ اب میرے لفظوں کو ذرا غور سے سننا، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ سواری کو بٹھایا، نبی پاک کو بازو سے پکڑا، اپنی سواری کے پیچھے بٹھا لیا۔ نبی پاک کی عمر کتنی ہے؟ سارے بولو، نبی پاک کی عمر کتنی ہے؟ 4 سال کی نبی پاک کی عمر مبارک ہے۔ اپنے پیچھے بٹھایا اور ایک کپڑے سے آقا علیہ السلام کو پیچھے سے آگے باندھ لیا، جیسے بچہ ہوتا ہے نا، کوئی کہیں گر نہ جائے سواری، اونٹ چلتا تو آپ نے دیکھا ہی ہے نا کیسے چلتا ہے، وہ جھٹکے لگتے ہیں، تو ذہن کے اندر خیال آیا بچہ ہے، چھوٹا ہے، 4 سال کا، کہیں گر نہ جائے، پیچھے سے باندھ لیا کپڑے سے۔ اب ڈاچی بھی بیٹھی ہے، اونٹنی بھی بیٹھی ہے، ابو جہل بھی سوار ہیں، نبی پاک بھی سوار ہیں، اور ڈاچی کو کہہ رہے ہیں ڈاچی کھڑی ہو جا، ایڑی لگا رہے ہیں، ڈاچی کھڑی نہیں ہو رہی، پھر ایڑی لگائی، ڈاچی کھڑی نہیں ہو رہی، سواری سے اترے، سوٹی ماری، ڈاچی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، پھر ڈاچی کو بٹھایا، آپ سوار ہونے لگا ابو جہل، پھر سواری کھڑی نہیں ہو رہی، پھر سواری کے اوپر بیٹھ کے سوٹیاں ماری، اتنا مارا کہ ڈاچی بولنے لگی، چلانے لگی اور منہ آسمان کی طرف کیا۔ آقا فرماتے ہیں میں نے وہ منظر دیکھا، ڈاچی کا منہ آسمان کی جانب ہے اور ڈاچی بول کے کہتی ہے اللہ مجھے زبان دے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ڈاچی کو زبان دی، ڈاچی کہتی ہے او ابو جہل، تجھے پتا ہے تجھ پر، تیرے ساتھ، مجھ پر سوار کون ہے، تیرے ساتھ کون ہے؟ تو مجھے کہتا ہے کھڑی ہو جا، میں ابھی بے ادب نہیں ہوئی، مجھے بھی پتا ہے یہ تیرے پاس ساتھ سوار ہونے والا اللہ کا نبی ہے، میں اتنی بے ادب نہیں ہوں، مجھے ادب کا پتا ہے، یہ سوار ہونے والا
تعالیٰ کوئی عام نہیں ہے بلکہ خدا کا یار ہے، اور تجھے پتہ ہی نہیں، ادب کا ہی نہیں پتہ، تو نے پیچھے اپنے بٹھایا ہے، تو نے اپنے پیچھے بٹھایا، تجھے ادب کا نہیں پتہ۔ اگر مجھے ساتھ لے کر چلنا ہے تو اس کو اپنے آگے بٹھا، پھر میرا چلنا دیکھ۔ وہ ٹچ ہی بولتی ہے۔